إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجاء في الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، نظر و نیاز، دعا و فریاد، ساری چیزیں لائق اور زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. الحمدللہ. درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، آمنہ کے لال، عبداللہ کا بیٹا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. برادران ملت، ہم اور آپ نے پچھلے جمعہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک اہم فریضہ ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس چیز کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، ان چند نکات پر باتیں ہوئی تھیں. آج انشاءاللہ چند ایسے اہم نکات ہیں جس کے ذریعے سے، یا یوں کہہ لیں کہ جس کے بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا. اور ایک اہم نکتہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں برائیاں ہوتی نظر آتی ہیں، مگر اس کی روک تھام
اور بھلائی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا اور غلط چیزوں سے روکنے کا جو رویہ، جو روش اور جو طریقہ ہماری شریعت نے اور انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے، ان ساری چیزوں کو پشے پشت ڈال دیا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں اور بھلائی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ آج کے خطبے کا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل آیت نمبر 125 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بھی بتایا، اسلوب بھی بتایا، منہج بھی بتایا، طریقہ کار بھی بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہو اور اس داعی اور اس مبلغ کے اندر، اس خطیب اور مقرر کے اندر یہ حکمت اور یہ رویہ بھی ہو، اور اسے یہ اندازہ بھی ہو کہ ہماری جو مخاطبین ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں، اس کا لیول کیا ہے۔ یعنی علم اور دانائی، یہ دونوں چیزیں ایک خطیب کے اندر سب سے پہلی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین سورۃ النجم میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی زبان کھولنے کی اجازت دی، جب بھی کچھ کہنے کی اجازت دی ہے، اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی منچاہی بات نہیں کہتے، وہ اپنی منمانی بات نہیں کہتے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق جو چاہے، جو مرضی میں آئے وہ کہہ دے، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ينطق عن الهوى، کہ وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو وہ خواہشات نفس نہیں بولتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحى، کہ وہی چیز وہ اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں جس کی وحی اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا جو طریقہ رہا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا جو طریقہ کار، منہج رہا ہے، وہ کس بیس پر، کس بنیاد پر رہا ہے؟ علم کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو آپ نے دلیل اور علم کی روشنی میں حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، بلایا۔ اگر نہیں مان رہے ہیں تو دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں کریں، عمدہ اور بہترین نصیحت سے نوازیں۔ علم ان کو، دلیل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن اور حدیث کی جو عربی عبارات ہیں، نصوص ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
مقفع و مشجع عبارت ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سامعین کو، تو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے کہا والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ انہیں عمدہ اور بہترین نصیحت سے نوازیں، انہیں آپ ڈرائیں بتائیں کہ جنت کی یہ خوبیاں ہیں اور جہنم کی یہ خرابیاں ہیں، یہ ہولناکیاں ہیں، یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اس طریقے سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں، عمدہ نصیحت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا طریقہ، تیسرا اصول دعوت کا بتایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، باوجود اس کے دلیل اور علم کی بنیاد پر اور نصیحت اور یاد دہانی کے باوجود بھی اگر وہ انسان نہیں مان رہا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ ہڑ دھرمی کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ بہترین طریقے سے مقابلہ کریں، ان سے مناظرہ کریں، ان سے مفاہمت کریں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اس حدیث کا مفہوم ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، قرآن کی اس آیت کا مفہوم صحابہ نے ایسے سمجھا ہے، تابعین نے ایسے سمجھا ہے، تو ان کو ایسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت کی بنیادی 3 اصول اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔